بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیف الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سورۃ زیبہ کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ زیبہ عطا فرمائی تھی اس میں بھی اللہ رب العزت نے کمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سورت مبارک کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے جو تاثرات پیش کیے ہیں وہ احادیث کی کتب میں کچھ یوں ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سورۃ زیبہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اتنا حسین تھا کہ یوں لگتا تھا کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر سورج تیر رہا ہے۔ اور ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور عظیم روب و دبدبے والا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرے مبارک چودھویں کی چاند کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کی وجہ سے آپ کے دانتوں کی چمک وہ دیواروں پر پڑتی تھی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی مہک عطا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہک مشک و عنبر کی خوشبو میں بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ یعنی مشک و عنبر کی جو خوشبو ہے اس خوشبو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک نہیں پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک مشک و عنبر سے بھی زیادہ تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کی جو مہک تھی وہ دن بھر اس مصافحہ کرنے والے کی ہاتھ سے مہکتے رہتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے اگر کہیں چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تو فرمایا پورا دن اس بچے کی سر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ فرماتے ہیں اگر کبھی کوئی ہم میں سے ملنے کے لیے آتے اور یہ معلوم نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف کو گئے ہیں تو فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت معلوم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہک کو ہم سونکھنا شروع کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہک سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا، اس خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کس گلی سے کس جانب گئے، اور ہم چنانچہ اس جانب چلنا شروع کر دیتے تھے
اور آگے جا کے آپ کی مہک ہی رہنمائی کرتی تھی، اور کسی نہ کسی صحابی کے گھر سے مہک آ رہی ہوتی تھی اور خوشبو آ رہی ہوتی تھی، اور جا کے ہم وہاں پہنچتے تھے اور یقیناً آپ وہیں پر موجود ہوتے تھے۔ اور یہ جو خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا تھا، تو یہ آپ کے جسم میں تھی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دنوں میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں آرام کرنے کے لیے، قیلولہ کرنے کے لیے، کیونکہ ازواج مطہرات کے حجرات میں آپ کو آرام کرنے کا موقع بہت کم ملتا تھا، لوگوں کا رش ہوتا تھا، ملنے کے لیے آتے تھے، مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، اپنے حاجات و ضروریات جو ہے اس کی فریاد کے لیے آتے تھے۔ تو کبھی کبھار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کی والدہ کے گھر چلے جاتے تھے، اور جب وہاں قیلولہ فرماتے تھے تو حضرت ام سلیم فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گرمی کی وجہ سے جو پسینہ بہتا تھا اس کو وہ عطر کی طرح، خوشبو کی طرح بوتلوں میں بھرا کرتی تھی، اور اس کو اپنے کپڑوں میں، اپنے چہرے پہ استعمال کیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی جو خوشبو تھی وہ مشک و عنبر کے خوشبو سے اعلیٰ تھی۔ تو کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے صورت زیبا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عطا فرمائی تھی کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور صحابہ نے اس کے جو مختلف شکلیں اور مختلف جو اس کے نقشے کھینچے ہیں اس کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عربی کے اندر ایسے جامع الفاظ ہیں کہ اس کے بیان اور اس کی وضاحت کی قدرت ایک عجمی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ باقی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی پہ بات ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت زیبا کی محبت نصیب فرمائے کہ ہم اپنے لباس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔